عامر ضیاء صاحب، یہ ساری گفتگو آپ نے بھی سنی ہوگی ابھی طارق بشیر چیمہ صاحب کی. عمران خان صاحب یہ جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں، اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ کا سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے اور آپ الیکشنز کل لڑ سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں پاپولر بھی ہوں، تو وائی وڈ یو وانٹ ٹو ویٹ؟ آپ تو کہیں گے جی کرائیں الیکشن، فوراً ابھی کرواتے ہیں، کروائیں اسمبلی تحلیل کروائیں. ہمارے پاس پنجاب اور کے پی جو ہے اگلے 5 سال کے لیے دوبارہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے. سمجھ نہیں آ رہی ہے عمران خان صاحب کی اس موو کی. اچھا، اس کا منصور بہتر جواب تو ظاہر ہے کہ کوئی پی ٹی آئی کے کوئی رہنما یا ان کے ساتھی ہی دے سکتے ہیں. میں تو دور سے جو دیکھ رہا ہوں جو چیز ہے، ایک تو آپ نے بڑی اچھی تمہید باندھی، اور اس پہ وہ مجھے خیال یہ آیا کہ سیاستدانوں کا کام جو ہوتا ہے وہ خواب دکھانا ہوتا ہے، ویژن دینا ہوتا ہے، اور سارے سیاستدان جو ہیں وہ وعدے بھی کرتے ہیں اور وہ وعدے اکثر جو ہوتے ہیں پورے نہیں ہوتے. اور اس کی وجہ غالباً یہ ہوتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے عمران خان بہت سارے وعدے نہیں پورے کر سکے. وہ جس سسٹم کے تحت کام کر رہے تھے، وہ سسٹم کے وہ جو سسٹم تھا ان کا بہت مضبوط ثابت ہوا، اور وہ اس کے مقابلے میں کمزور ثابت ہوئے، کیونکہ ایک جو ان کے پاس کوئی میجورٹی نہیں تھی، ایک کہتے ہیں نا ایبسلوٹ میجورٹی بھی نہیں تھی، تعدی تھے. یہ ساری تعدیلیں وہ پیش کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، ان کے ساتھی بھی یہی کہتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہوئی کہ جو میں ایک منٹ عامر صاحب، سوری میں کلام کلامی کر رہا ہوں، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ سسٹم کے محتاج تھے، ان کے پاس پوری میجورٹی نہیں تھی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ جو وعدے کیے ہوئے تھے وہ وعدے پورے نہیں کر سکے. لیکن سر یہی عمران خان صاحب خود بھی یہ کہا کرتے تھے کہ جناب میرے پاس اگر مجھے کولیشن بنانی پڑی اور مجبوری کی حکومت کرنی پڑی تو میں نہیں کروں گا. ہی آپٹڈ فار دس، اینڈ وین یو آپٹڈ فار دس obviously then you are accountable for this. آپ اگر نہیں کر سکے تو یو نیڈ ٹو آنسر کہ آپ کیوں نہیں کر سکے. یہ بہانہ تو نہیں چلے گا نا. آئی نو، لیٹس اوپن دا باکس اینڈ سے کہ جی عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں اور جی میرے ہاتھ میں تو تھا ہی کچھ نہیں، سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تھا. تو بھائی اگر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تھا آپ چھوڑ دیتے حکومت، آپ نے کیوں لی حکومت؟ نہیں، میرے خیال میں عمران خان کو یہ خوش گمانی ہوگی کہ جو ان کے ساتھ ریاستی ادارے ہیں ان کی مدد سے وہ چیزوں کو مینج کر لیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ جب ان کے پاس اختیار آئے یا کم اختیار آتا ہے، زیادہ اختیار آتے ہیں، ایک الگ بحث ہے، تو اس میں اس کو پتہ ہی چلا کہ سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ان چیزوں پہ جس کے جو ان کے دل کے سب سے زیادہ قریب تھیں. ان کے دل کے سب سے زیادہ قریب جو تھا وہ احتساب قریب تھا. تو وہ پتہ چلا کہ جی ہمارا جو پروسیکیوشن انویسٹیگیشن سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ہے، اس میں جو ہے آپ ایک قاتل کو سزا نہیں دے سکتے، وائٹ کالر کرائم والے کو کیا دیں گے. تو یہ ان کی ایک ناکامی تھی، اور وہ سسٹم کی ایک بڑی، ہمارا سسٹم ماشاءاللہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کتنا ہی زور لگا لیں کہ میں اصلاحات کروں گا اور میں چیزوں کو تبدیل کروں گا، نہیں ہوتی. اور ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے اس میں ترم خان وہ لوگ بھی آئے کہ جن کو 2/3 میجورٹی تھی. نواز شریف صاحب کو 2/3 میجورٹی ملی، لیکن وہ سسٹم کے ہاتھوں ناکام ہوئے اور وہ اپنی چیزیں عمل درآمد نہیں کر سکے. بے نظیر بھٹو بہت ذہین و فتین خاتون ہوا کرتی تھیں، انہوں نے کیا تیر مار لیے. تو بات یہ ہے، میں بنیادی سوال کرتا ہوں کہ گزشتہ 50 سال سے اس ملک میں پارلیمانی جمہوریت ہے، اور پارلیمانی جمہوریت کے جو خالق یہاں پر ہیں، مطلب ہے جو جنہوں نے 73 کا آئین دیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کے دور سے لے کر آج تک کبھی اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اس میں بڑے بڑے ذہین لوگ آئے، 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہے، اس لیے نہیں آیا کہ پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے سسٹم کے ڈی این اے میں، اس کے خمیر میں جو ہے وہ انسٹیبلٹی ہے، عدم استحکام ہے. اس میں کوئی بھی آ جائے، منصور علی خان کو ہم بنا دیں، آپ کو بنا دیں، بڑی آپ نیک نیتی سے کریں گے، عفنان صاحب آئیں بڑے اچھے آدمی، یہ کر لیں، لیکن اس میں بڑے بڑے لوگ ناکام ہو جاتے کیونکہ آپ کوئی انقلابی صورتحال کا شکار نہیں کہ آپ ہر چیز کو تبدیل کر دیں گے.